نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا۔ پارہ نمبر 15 سورہ کہف، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1، 2، 3، 4 اور 5۔ الحمد للہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے، الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی ہے، قرآن نازل کی ہے، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی کجی نہیں ہے، قیماً، ٹھیک ہے، سیدھی ہے، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے، من لدنہ، اس کی طرف سے، وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے مسلمانوں کو، الذین یعملون الصالحات، وہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، ماکثین فیہ ابدا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو، قالوا، جو کہتے ہیں، اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، ما لہم بہ من علم، نہیں ہے ان کو اس کا کوئی علم، ولا لآبائہم، اور نہ ان کے آباء و اجداد باپ دادا کو، کبرت کلمتاً، بہت بڑی بات ہے، تخرج، جو نکلتی ہے، من افواہہم، ان کے منہ سے، ان یقولو، وہ نہیں کہتے، الا کذبا، مگر جھوٹ۔ سورہ کہف مکی صورت ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہے، 110 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف سورہ غاشیہ کے بعد نازل ہے، حالت جموعی میں 18 نمبر پہ ہے، اور حالت نزولی میں 69 نمبر پہ ہے۔ سورہ کہف کا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل میں واقعہ اسراء من تحتن الی فوقن تھا، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور سورہ کہف میں نزول قرآن من فوقن الی تحتن ہے، علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری سورہ کہف کا خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ تمہید کے بعد انسان کی 4 قسم کی
زندگی کی تمثیل ہے، اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ہر شعبہ زندگی میں تعلق باللہ درست ہونے پر اصلی عزت اور پوری راحت ملتی ہے۔ اقسام زندگی 4 ہے۔ ادنا درجے کا دیندار، جس کی مثال اصحاب کہف ہے۔ رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 4 تک سورہ کہف میں اس کا تذکرہ ہے۔ ادنا درجے کا دنیا دار، جس کی مثال اصحاب الجنتین ہے، اور تذکرہ ہے رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 8 تک۔ اعلیٰ درجے کا دیندار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی مثال، اور تذکرہ رکوع نمبر 9 سے رکوع نمبر 10 تک۔ اعلیٰ درجے کا دنیا دار، جس کی مثال ذوالقرنین ہے، جس کا تذکرہ رکوع نمبر 11 سے رکوع نمبر 12 تک۔ سورہ کہف کی خصوصیات اور فضائل کے حوالے سے مسلم شریف، ابو داؤد شریف، سنن ترمذی، سنن نسائی، مسند احمد میں سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے سورہ کہف کے پہلے 10 آیات حفظ کر لی، وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک دوسرے روایت کے مطابق یہی سورت، یعنی سورت کے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں جس نے حفظ کی تو اللہ رب العالمین اس کو دجال کے فتنہ سے محفوظ فرمائے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لے، اس کے قدم سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہوگا جو قیامت کے دن روشنی دے گا، اور گزشتہ جمعہ سے جمعہ تک اس کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ روح المعانی میں بحوالے دیلمی بروایت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی پوری سورت جو ہے ایک ہی وقت میں نازل ہوئی ہے۔ 70,000 فرشتے اس کے ساتھ آئے ہیں، جو اس سورت کی عظمت کی دلیل ہے۔ خلافت راشدہ کے نقش رابع سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لے، وہ 8 روز تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ دجال نکل آئے تو یہ اس کے فتنہ سے بھی معصوم رہے گا۔ قضا فی تفسیر ابن کثیر۔ شان نزول کے حوالے سے امام ابن جریر طبری نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نقل کی ہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت کا چرچا ہوا، قریش پریشان ہوئے۔ انہوں نے نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا، یہود کے اہل علم کے پاس بھیجا کہ کتب سابقہ تورات انجیل کے حوالے سے انہیں کچھ معلومات فراہم کرے، کچھ سوالات فراہم کرے۔ تو یہودی علماء نے بتلایا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کرو۔ اگر انہوں نے صحیح سوالات، صحیح جوابات دیے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کی نبی ہے، اللہ کے رسول ہے۔ اگر جوابات نہیں دے سکے تو سمجھ لے کہ یہ باتیں بنانے والے ہیں، یہ اللہ کا رسول نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ کرو کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو
اس نوجوانوں کے حوالے سے پتہ کرو جو زمانے قدیم میں اپنے شہر سے نکل کر اپنے قوم کو چھوڑ کر وہ ان کا واقعہ کیا ہے۔ دوسرا سوال یہ کرو کہ اس شخص کا حال معلوم کرو جس نے مشرق مغرب اور کرۂ ارض کا سفر کیا ہے، اس کا واقعہ کیا ہے۔ تیسرا سوال روح کے متعلق کرو۔ نضر ابن حارث، عقبہ ابن ابی معیط مکہ مکرمہ واپس آئی، علماء یہود کا پورا قصہ سنایا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کی۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جواب دوں گا، انشاءاللہ بھول گئی۔ 15 دن تک وہی بند ہوئی۔ قریش مکہ نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت رنج اور غم پہنچی۔ 15 دن بعد سورہ کہف نازل ہوئی، جس میں تاخیر کی وجہ بھی بیان کی کہ آئندہ کسی کام کرنے کا وعدہ کیا جائے تو انشاءاللہ کہنا چاہیے، اور تنبیہ کر دی کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس صورت میں نوجوانوں کا واقعہ، پورا واقعہ بتلایا، جس کو اصحاب کہف کہتے ہیں۔ مشرق و مغرب کا وہ جو سفر کیا تھا، ذوالقرنین کا تذکرہ، اور روح کا ذکر تو سورہ بنی اسرائیل میں بتقاضۂ حکمت ذکر کیا تھا۔ قذافی القرطبی و مظہری بحوالہ ابن جریر، اور اس وجہ سے سورہ کہف کو سورہ بنی اسرائیل کے بعد لایا۔ قضا ذکرہ السیوطی، سورہ کہف کی ابتدا الحمدللہ سے کی، جیسا کہ سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا، سورہ فاطر کے ابتدا بھی الحمد سے شروع ہوئی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ چونکہ یہود رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تکذیب کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب قرآن کریم کی تکذیب کے مترادف ہے، اس لیے الحمد سے شروع کیا کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے اپنے بندے پر قرآن کریم نازل فرمایا، کتاب اللہ نازل فرمایا، اور اس میں ذرا بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے، کجی نہیں ہے، نہ لفظوں میں خلل ہے، نہ فصاحت، بلاغت میں کمی ہے، نہ معنی میں تناقض ہے۔ عوجن پر سکتہ یا وقف ہونا چاہیے تاکہ قیمن نفی کے داخل نہ ہو۔ حضرت حفص رحمہ اللہ کا یہ تشریف لے جا رہے تھے، کسی اعرابی سے سنا کہ اعرابی نے عوجن کے بجائے قیمن پر وقف کیا، تو حضرت حفص رحمہ اللہ نے فرمایا کیف یکون العوج قیمن، کہ ٹیڑھی چیز کیسے سیدھی ہوگی؟ پھر فرمایا کہ عوجن کے بجائے قیمن پر وقف کرو۔ قال امام الجزری فی النشر باب السکت ووجہ السکت فی عوجن، اور یہ بھی لکھا ہے کہ ان قیمن بعدہ لیس متصلا بما قبلہ فی الاعراب فیکون منصوبا بفعل مضمر تقدیرہ انزلہ قیما فیکون حالا من الہاء فی انزلہ، یہ انزلہ کے ہاء کی ضمیر سے حال ہے، اور قیمن مستقیمن کے معنی پر ہے، جس کا معنی ہے بالکل ٹھیک ٹاک، یعنی لا خلل فی لفظہ ولا فی معنی ہو، نہ اس کے لفظ میں کوئی خلل ہے نہ معنی میں خلل ہے۔ اور بعض اہل علم قیمن کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے احکام میں افراط اور تفریط، کمی زیادتی نہیں ہے۔ فرا کا قول ہے کہ قیمن سے مراد کتب سابقہ سماویہ کی تصدیق ہے۔ ابو مسلم سے منقول ہے کہ قیمن کا معنی ہے بندوں کی مصالح کی مکفیل۔ پھر فرمایا وَلِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَدُنْهُ، تاکہ یہ قرآن کا نزول یہ سخت عذاب سے لوگوں کو ڈرائے جو اللہ کی طرف سے ہوگا،
وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، اور تاکہ ایمان والوں کو خوشخبری دے، ان لوگوں کو خوشخبری دے جو اعمال صالحہ اختیار کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، کہ انہیں اچھا اجر ملے گا، ہمیشہ ملے گا، اور اجراً حسناً سے مراد جنت ہے۔ وَيَنذُرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کے لیے اولاد تجویز کی ہے، اولاد بنائی ہے۔ پہلے عمومی طور پر تمام کافروں کو ڈرانے کا تذکرہ تھا، اب خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے انذار ہے جو اللہ کے لیے اولاد تجویز کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ اہل عرب اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے تھے، جبکہ یہود اللہ کے لیے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا تجویز کرتے تھے، جو کہ ایک شرکی عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی اور فرمایا ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم، ان لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، نہ ان کے آباء و اجداد کو اس کا علم تھا۔ جو کہتے ہیں یہ علم کی بنیاد پر نہیں ہے، دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے، منطق کی بنیاد پر نہیں ہے، ایک اٹکل گفتگو ہے جس کا زمین حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے، افتراء ہے، جھوٹ ہے۔ اور ان بدبختوں کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ کے لیے اولاد محال ہے، اللہ تعالیٰ مستغنی ذات ہے، مبرہ ہے، منزہ ہے، اور ان بدبختوں کی باتیں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، یہ بہت بڑی بول ہے جو ان کے زبانوں سے نکل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرنا بہت بڑی جسارت ہے، افتراء ہے، بدترین جھوٹ ہے، اور اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کو زبان پر لانا بھی مناسب نہیں۔ یقول الا کذبا، یہ لوگ جھوٹ پر جھوٹ بول رہی ہے۔ سورہ مریم کی آیت ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، انہوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی ہے۔ رحمان یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے اولاد اختیار کر لی ہے، بلا شبہ تم نے بہت سخت حرکت کی ہے۔ کچھ بعید نہیں ہے کہ اس وجہ سے آسمان پھٹ پڑے، زمین ٹکڑے ہو جائے، اڑ جائے، پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑے، اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد تجویز کی ہے۔ اور وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان یہ نہیں ہے، رحمان کے شان کے لائق نہیں ہے کہ وہ اولاد اختیار کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔